اور اس وقت سعودی عرب کا جو عوامی نیشنل پارٹی کا سابق سالار ہے شیر بہادر صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کریں گے کہ یہ جو دن ہے یہ جب آپ پردیس میں ہوتے تھے، سعودی عرب میں ہوتے تھے، تو وہاں پر کیسے مناتے تھے، اور یہاں پر آپ آئے آج کل یہاں پر ہیں تو یہاں پر کیا پروگرام ہے، آپ کو کیا تبدیلی نظر آتی ہیں؟ آپ کا میں بہت مشکور ہوں. سعودی عرب میں کیونکہ وہاں پر پردیس ہے اور وطن کی یاد آدمی کو بہت ستاتی ہے، تو وہاں پر بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا سفارت خانہ جو ہے نا، قنصل خانہ اور سفارت خانہ، وہ بہت ہیلپ کرتا تھا. جی ہاں، اور وہ ہمیں موقع دیتا تھا. تو یہ ہے کہ وہاں پر لیکن یہاں پر جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں یہ بات جو ہے نا زیادہ قابل ستائش ہے کہ ہر کمیونٹی کے لوگ یہاں آئے ہیں اور پختون کلچر ڈے کو وش کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے نا سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ہمارے پختونوں کے لیے سندھ کی دھرتی پر ایک خوشنما بات ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پختون جو ہے یہ اپنے کلچر سے میرے خیال میں کچھ نہ کچھ دوری پہ ہیں اس وقت؟ عام ڈے تو وہ مناتے ہیں، آتے بھی ہیں، مختلف پروگراموں میں بھی جاتے ہیں، لیکن اس کی جو عملی زندگی ہے اس میں تھوڑی بہت کمی آئی ہے. کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ میرے خیال میں دیکھیں جی، ایک مقولہ ہے کہ جو قوم کتاب سے منہ موڑ لیتی ہے تو اس سے ثقافت، کلچر اور ترقی یہ اپنا منہ موڑ لیتی ہے. ہم پختونوں میں اسٹڈی اور مطالعے کا رجحان بہت کم ہے. جیسے ہم نے اسٹال لگائے ہوئے ہر جگہ لگاتے ہیں، لیکن جب تک یہ اپنے تاریخ سے واقفیت نہیں لیں گے اور مطالعہ نہیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ مخدوش ہوتا جائے گا. اور جس سے جب ثقافت مخدوش ہوتا ہے تو زبان جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. جب زبان مٹ جاتی ہے تو قوم مٹ جاتا ہے. میرے خیال میں پختونوں کو بچوں کے لیے تاریخی کتب لینا چاہیے. اس کے علاوہ یہاں جو ہمارے بہت سارے الفاظ ہیں جو ہمارے استعمال میں آنے چاہیے، لیکن ہم نے ان کو ترک کر کے دوسری زبانوں کا الفاظ جو ہے نا اس میں شامل کیے ہیں، جس سے جو ہے نا میرے خیال میں ہمارے زبان کو اور کلچر کو کافی نقصان پہنچا ہے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. یہ تھے شیر بہادر صاحب جو سعودی عرب میں عوامی نیشنل پارٹی کے وہاں کے سالار تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر ہم کلچر ڈے جب مناتے تھے تو پاکستانی سفارت خانہ بھی ہمارے ساتھ اس میں بھرپور تعاون کیا کرتے تھے. اچھا، یہاں پر ایک سٹال موجود ہے. اس سٹال میں پختونوں کی جو تاریخی کتابیں ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں. نظام الدین صاحب ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیں کہ ہر سال آپ یہاں پر سٹال لگاتے ہیں؟ ہر سال لگاتے ہیں تقریباً. تو کون کون سی کتابیں اور کتنے پرانے پختون کی تاریخ کے حوالے سے آپ کے پاس کتنے تاریخی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں؟ ہمارے پاس تو تاریخی کتابیں بہت ہیں، اور خاص کر اگر میں کہوں گا تو تقریباً جو کتابیں مل سکتی ہے وہ بھی ہے، اور جو انتہائی مشکل سے ملتی ہے ہم انشاءاللہ وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس وقت جو میرے پاس سب سے پرانی جو تاریخی کتاب رکھی ہے وہ ہے حیات افغانی، جو 1860 میں چھپی تھی، وہ بھی اس وقت میرے پاس ہے. آپ کتابوں کا کام کرتے ہیں اور کتابوں کی آپ کی دکان ہے، تو کیا سمجھتے ہیں پختونوں کے جو پشتوں میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان کی آج کل مارکیٹ کیا ہے، یا پختونوں کے حوالے سے جو دیگر زبانوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے رننگ کا کیا حساب کتاب ہے؟ کوئی لینے والا کوئی ملتے ہیں یا؟ دیکھیے، اگر آپ اسی حساب سے دیکھیں گے کہ کتابیں رننگ کیسی ہے، تو اگر اس حساب سے میں دیکھوں گا تو شاید میں نقصان میں ہوں. یہ میری ذاتی کوشش ہے کہ جہاں بھی پشتونوں کا کوئی بھی پروگرام ہو تو میری ذاتی کوشش یہی ہے کہ وہ کتاب کے بغیر نہیں ہو. اور رننگ کی بات ہے تو رننگ تو اس کی انتہائی سلو ہے، اور پھر بھی تھوڑی بہت اگر رننگ ہے تو وہ وہی کتابیں ہیں جو اردو میں لکھی گئی ہیں. اردو میں لکھی، اور اس کے پڑھنے والے بھی میرے خیال میں وہی لوگ ہوں گے جو 40 سال سے اوپر. جو کتاب پڑھنے والا ہے وہ عمر رسیدہ لوگ ہیں. آج کل کے جو لوگ ہیں نا وہ اللہ معاف کرے بس صرف
ٹک ٹاک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہاں بھی آگے بس کتاب کے ساتھ تصویر بنا لیتے ہیں اور وہی شو کرتے ہیں کہ بھائی یہ کتاب میں نے لے لیا، میں نے پڑھ لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو جی۔ یہ تھے نظام الدین صاحب، اور انہوں نے یہ پشتو کی تاریخی کتابیں ان کے پاس موجود ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کتابوں کے جو مطالعہ کرنے والے ہیں اس میں زیادہ تر عمر رسیدہ لوگ ہیں، اور آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ ٹک ٹاک پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں، فیس بک پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ تو کائنڈلی میرا ان جوانوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ پختونوں کی تاریخی کتابیں، اور چاہے وہ اردو میں لکھی ہوں، انگلش میں لکھی ہوں، پشتو میں لکھی ہوں، لیکن کم سے کم ہمیں کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر عباسین بک سٹال بھی موجود ہے، جہاں پر پشتو کی اور پختونوں کی تاریخ کے حوالے سے، پختون کلچر کے حوالے سے مختلف کتابیں جو ہے مختلف زبانوں میں یہاں پر پڑھی ہے۔ یہاں پر ان سے بات کریں گے کہ ان کے پاس کون کون سی کتابیں ہیں۔ السلام علیکم بھائی صاحب، اپنا نام بتائیں۔ عبدالرحیم۔ عبدالرحیم صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے آپ کتابوں کا کام کرتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں کوریج دی۔ تقریباً یہ 2 سال سے یہاں پہ جب پختون کلچر ڈے کے حوالے سے تقریبات منعقد ہو رہی ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہمیں دعوت دیتا ہے، یہ دوسری مرتبہ ہے کہ میں یہاں پہ اسٹال لگا رہا ہوں۔ اچھا، مطلب ہے کہ پچھلے سال بھی جب کلچر ڈے تھا تو آپ 23 سپٹمبر کو یہاں پر آئے تھے اور آج پھر آئے؟ جی۔ اچھا، یہ بتائیں کتنے عرصے سے آپ کتابوں کا کام کرتے ہیں؟ تقریباً 4 سال سے کراچی میں عباسین کتابون فلورنزی کے نام سے پورے کراچی میں واحد ایک یہی دکان ہے کہ جس میں مکمل پشتو ادب، تاریخ اور شاعری کی کتابیں دستیاب ہوتی ہے۔ 4 سال ہوئے ہیں یہ دکان میں نے کراچی میں کھولی ہوئی ہے۔ کراچی کون سی جگہ پہ؟ قصبہ کالونی، کٹی پاڑی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جتنے بھی کتابیں پڑھے ہیں پختون کلچر اور اسی حوالے سے؟ جی نہیں، تاریخ کے حوالے سے بھی ہے، سیاست کے حوالے سے بھی ہے، عام مذہبی کتابیں بھی ہے ہمارے اسٹال میں۔ تو آپ 4 سال سے کتابوں کا کام کرتے ہیں؟ جی۔ کتابوں کے خرید و فروخت کا کیا ریشو ہے؟ مطلب ہے کہ لوگ کتنے محبت کرتے ہیں، کتنی دلچسپی رکھتے ہیں کتابوں کے ساتھ؟ رکھتے ہیں کراچی میں، خاص کر عوامی نیشنل پارٹی کے جو نوجوان کارکن ہیں، پی ایس ایف کے لوگ، ساتھ میں اور جو یہاں پختون کانفرنس پارٹیاں ہیں، پختونخوا میں خاص کر پی ٹی ایم جو ہے، ان کے نوجوانوں کو جو کتابوں کا زیادہ شوق ہے، کتابیں لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، کیونکہ ہماری کتابیں جو ہے تقریباً 4 جگہ سے آتی ہے، پشاور، کوئٹہ، جلال آباد اور کندہار سے۔ تو لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہم پوری کرتے ہیں، جہاں سے بھی لوگوں کی ڈیمانڈ ہو، چاہے وہ افغانستان کی کتابیں ہو، چاہے یہیں پاکستان کی ہو۔ پشتو کی، پختونوں کی تاریخ اور کلچر کے حوالے سے مختلف زبانوں میں، انگلش میں، اردو میں، پشتو میں کتابیں آپ کے پاس ہوں گے، لیکن کیا پشتو کی لکھی ہوئی کتابیں آپ کے پاس چلتی ہیں؟ کوئی پشتو پڑھنے والے لوگ ہیں؟ جی بالکل پشتو، سب سے زیادہ پشتو کی کتابیں یہاں پہ ہمارے بکی جاتی ہے، سب سے زیادہ پشتو زبان کی جو پشتو میں لکھی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے عباسین فلورنزی کتابوں کے مالک، اور فلورنزی اگر میں آپ کو بتاؤں تو فلورنزی کا مطلب ہے کہ دستیاب ہونا، یعنی یہاں پر کتابیں اگر ہم اردو میں وہ کرتے ہیں تو کتابیں یہاں پر دستیاب ہیں۔ ان کا